قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں خبر کی تحقیق کے حوالے سے قرآن مجید کے احکامات گزر چکے ہیں۔ آج کے درس میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو ایک اہم بات سے آگاہ کیا گیا تھا اور پھر ان کی نسبت سے آگے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے یہ حکم عام ہے۔ کیفیت اس وقت یہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں نئی اسلامی ریاست قائم ہو رہی تھی اور گرد و نواح سے طرح طرح کی خبریں آیا کرتی تھیں کہ فلاں قبیلہ مدینہ کی ریاست پر حملے کا پروگرام بنا رہا ہے، یا فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا ہے۔ تو یہ خبریں پھیلانے والے اصل میں مسلمانوں کے اندر پریشانی کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اب مسلمانوں کے پاس یہ خبریں پہنچتی تو وہ لا کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے اور اپنی پریشانی کا بھی اظہار کرتے، پھر آقا علیہ السلام کوئی فیصلہ صادر فرماتے۔ تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو یہ فرما دیا گیا کہ کوئی بھی تمہیں معاملہ درپیش آئے تو یہ میرے محبوب مکرم جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں۔ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اپنی عقل کی بنیاد پر بھی اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے اس بنیاد پر بھی یہ فیصلے فرماتے ہیں۔ تو تم اپنی رائے جب ان کے پاس لے کے آؤ تو اپنی رائے اور اپنی طرف سے خبر دے کے بس پھر خاموش ہو جایا کرو، آگے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ ارشاد فرمائیں اسے دل و جان سے تسلیم کیا کرو، اپنا فیصلہ ان پر نہ ٹھونسا کرو اور نہ یہ خواہش رکھا کرو کہ ہماری رائے ہی قبول کی جائے۔ وہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کی رائے قبول کرنی ہے اور کس معاملے میں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَاعْلَمُوا جان لو أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، لو یطیعکم اگر وہ مان لیا کریں فی کثیر من الامر تمہاری باتیں اکثر معاملات میں، تو لعنتم تو تم مشقت میں پڑ جاؤ، یعنی اگر وہ تمہاری خواہشیں پوری کریں اور تمہاری رائے کوئی حرف آخر سمجھیں، وحی کی بنیاد پر اور اپنے فہم و فراست کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہ کریں تو یہ تمہارے لیے پریشانی کا سبب بن جائے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ لیکن اللہ نے محبوب بنا دیا ہے تمہارے نزدیک ایمان کو۔ اب یہاں وہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی عظمت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی حکم اترتا ہے تو وہ من وان اسے قبول کر لیتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اطاعت کے لیے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ تو انہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے اور ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ساتھ ہی یہ حوصلہ افزائی کے طور پہ ارشاد فرما دیا گیا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ کہ اللہ نے محبوب بنا دیا ہے تمہارے نزدیک ایمان کو، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور مزین کر دیا ہے اسے تمہارے دلوں میں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ اور قابل نفرت بنا دیا ہے اس نے تمہارے لیے کفر اور فسق کو، والعصیان اور نافرمانی کو، اولئک هم الراشدون اور یہی لوگ راہ حق پر ثابت قدم ہیں۔ یہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی عظیم منقبت ہے اور ان کے اعلیٰ اوصاف کا ذکر ہے جو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان اور اس کے متعلقہ چیزیں اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ڈال دی ہیں اور ان کے دل ان سے راستہ کر دیے ہیں، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو ان کے لیے ناپسند فرما دی ہے۔ اور اس آیت طیبہ اور اللہ رب العزت کی اس خوبصورت گواہی کے باوجود بھی اگر کوئی نافرمانی اور فسق کی نسبت اگر صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی طرف کرے اور اس پاک جماعت پہ تان و تشنی کی کوشش کرے تو پھر وہ خود ہی اپنی حیثیت کو سمجھ لے کہ میں کس ہستی کے کلام کا انکار کر رہا ہوں۔ تو یہ جو مقام صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو ملا
اب یہ کیوں ملا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرا فضل ان کے سامنے حال ہوا ہے اور ان پہ یہ عظیم کرم نوازی ہوئی ہے۔ فرمایا فضلا من اللہ و نعمہ، یہ محض اللہ کا فضل ہے اور اس کا انعام ہے۔ واللہ علیم حکیم، وہ سب کچھ جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ صحابہ کے دلوں کے اندر کیا ہے اور وہ حکیم ہے، اسے معلوم ہے کہ میں نے کسی کو کیسے اور کیا مقام و مرتبہ عطا کرنا ہے۔ تو یہ ایک طرف تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے اس وقت پیغام تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے درمیان تشریف فرما ہیں، ان کی بات پہ اپنا سر تسلیم خم کر لو۔ اور آج کے دور میں بھی قیامت ہمارے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اپنی رائے اور اپنا معاملہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرو، مطلب قرآن و حدیث کے سامنے پیش کرو، تو قرآن و سنت کا جو پیغام آ جائے، جو فیصلہ آ جائے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا لو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔